وہ سب جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہندوستان 2020 کے تعلیمی رینک میں الحمدللہ اس سال نمبر 1 پر آیا ہے. اس کے اس یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور آپ کا موضوع تھا جدید مسائل جدیدہ، اسی لیے ان کو محقق مسائل جدیدہ بھی بولا جاتا ہے. میں ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب جو اس وقت مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ انڈیا سے متعلق ہیں اور تحقیق و تدریس کی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے افکار، آپ کے خیالات اور آپ کے فضائل و مناقب میں آپ ہم سامعین اور ناظرین کو شریک کرتے ہوئے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، محقق مسائل جدیدہ. ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیں، ارشاد ہو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم. بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے سبحان اللہ کہ آج ہم اور آپ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تقریبات کے موقع سے ان کی زندگی کے حالات اور ان کی دینی خدمات کو سننے کے لیے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں روشن پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صدر جلسہ آمین. علامہ ابوالحسن اشرفی صاحب، ماشاء اللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم میں ہیں اور اس مجلس کی صدارت خدا اولاد غوث اعظم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اینکرنگ کی ذمہ داری اور اس پلیٹ فارم پر سب کو لانے کی کوشش حضرت علامہ ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب کر رہے ہیں، جن کے لیے وہ ہماری طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں. آج میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی احوال کے تعلق سے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا. سبحان اللہ. میرا خاص مقصد یہ ہے تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ یہ عملی معاملے میں خواہ کچھ بھی ہو لیکن علمی معاملے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی. یہ علم میں نکمے ہوتے ہیں آج کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا جا رہا ہے. لہذا آج میں چاہوں گا کہ حضور غوث پاک کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، بہت خوب، اس بہت پر روشنی ڈالوں. ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان اولیاء میں سے ہے جنہیں صرف نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے. بے اور شک. سبحان اللہ. روایتوں کے مطابق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا مرتبہ ولیوں کے درمیان وہی ہے جو مرتبہ نبیوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے بے شک جو انہی کے لیے مخصوص تھی، اور ان کے بعد کوئی اس منصب پر جی فائز نہیں بن سکتا۔ یقینی بات ہے پروردگار عالم نے جنہیں اتنے رفیع منصب پر فائز کیا ہو، انہیں علم کی برکتوں سے کیسے محروم رکھتا، اور وہ خود علم کی برکتوں سے کیسے محروم رہ سکتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولادت کے بعد جب وہ علم حاصل کرنے کے لائق ہوا تو اپنے محلے کے درس گاہوں سے آپ نے ایک رسالے فیض کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق بعض سوانح نگار نے لکھا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے یا غالباً علم کا افتتاح کرنے کے لیے اپنے استاذ کے پاس گئے، رسم بسم اللہ خوانی کی مجلس تھی، استاذ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طفولیت کے زمانے میں، اس بچپنے کے زمانے میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو خاموش رہتے ہیں۔ چند بار اصرار کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا سبق یہاں نہیں ہے، بے شک میرا سبق قد افلح المومنین میں ہے۔ استاذ کو حیرت ہوئی، ابھی اتنا کم عمر بچہ اور قد افلحون پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا کتنے پارے تم نے کہا حفظ کر دیے؟ انہوں نے کہا دراصل میری والدہ محترمہ 18 پارہ کی حافظہ تھی، اور ان کے معمول میں شامل تھا کہ وہ روزانہ ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں نے سن کر کے وہ پارے یاد کیے۔ 18 سال کی عمر تک سیدنا شیخ عبد سبحان القادر اللہ جیلانی رضی سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ عنہ یعنی شکم مادر میں تھے جبھی جو کچھ انہیں علم حاصل کرنا تھا کرتے رہے، مگر 18 سال کی عمر کے بعد علم کا ایک عجیب شوق ان کے دل میں اٹھا۔ گھریلو حالات یہ تھے کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے اوپر 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری تھی، ان کے ایک بھائی بھی تھے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں والدہ محترمہ آپ مجھے اللہ کے کام کے لیے چھوڑ دیجئے، تحصیل علم کی راہوں پر مجھے جانے دیجئے۔ والدہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹے اس علم پر چلنے کا، اس راستے پہ چلنے کا، اس راستے کے انتخاب کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مقاصد کو، اپنے حصول علم کے مقاصد کو اس طرح سے والدہ کے سامنے رکھا، اس کے باوجود کہ وہ بیوہ تھی اور اخراج زندگی کی کمی ان کے ساتھ، اخراجات زندگی کی بہت سی کمیاں ان کے ساتھ تھی۔ اپنے بیٹے کے شوق کے سامنے وہ مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جا بیٹا میں نے تجھے۔ بڑا رقت انگیز وہ منظر تھا جب وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کے چھوڑے ہوئے ترکے کے 80 درہم اور حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ایک حصہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کرتی ہے اور نفحات الانس کے مطابق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کہتی ہے تمہارا جانے نا میرے لیے شاق ہے، لیکن جا بیٹا میں تم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرتی ہوں، اب قیامت ہی میں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ گویا والدہ کی نظریں بھی دیکھ رہی ہے جو بیٹا ہم سے ایسی علم کے لیے رخصت ہو رہا ہے، اب وہ ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ماں کی یہ کلمات ہے، مگر یہ ماں کے کلمات سے پاک کے پاؤں کے زنجیر نہیں بنتے ہیں، پھر بھی آپ اصول علم نہیں اور جب چلے اس میں مشہور واقعہ پیش آتا ہے جسے ہر آدمی جانتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ کے تعمیل کرتے ہوئے، سچائی پہ قائم رہتے ہوئے اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی، اس کا پتہ نہ ہو،
کو دے دیا اور ایک ڈاکو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی بازی سے متاثر ہو کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے کام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بغداد میں انٹر کرتے ہیں، بغداد میں پہنچتے ہیں تو عجب اتفاق تھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ جی بغداد کے مایوسی کے بادل چھانے والے تھے جب امام غزالی اور شریعت کے امام بغداد کا زمانہ ہے، سلطنت اسلامیہ کا سلطنت تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکتب میں داخلہ لیتے ہیں، اس مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، کہ بغداد کے تمام تر تعلیمی اور تہذیبی اور تعلیمی مراکز کے باوجود ان کی شہرت بہت زیادہ رہتی ہے۔ حضرت ابو سعید مخزومی ان کی درسگاہ قابل و فاضل علماء کی تربیت کے لیے بہت مشہور ہے۔ ان کی درسگاہ میں جا کر کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذہانت و فطانت کو دیکھ کر جتنے ہوتے ہیں بڑی امیدیں پال رکھتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تفسیر اور کو اس زمانے کے ماہر علماء سے حاصل اور صرف 8 سال کی پیریڈ میں وہ خود ہی ماہر علوم بن گئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر کے زمانے سے جس حالت میں وہ نکلے تھے، بغداد آنے کے بعد ان کی حالتوں میں کوئی کمی نہیں کی حالت میں سلاطین سلاجقہ کی وجہ سے اور سیٹ کی وجہ سے، صلیبی جنگوں کی وجہ سے بغداد ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا تھا۔ کے لیے کھانے کی پریشانیاں رہا کرتی تھی۔ یقینی بات ہے جب عام آدمی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو، ان سے چلنے والے ادارے اس پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقت جھیل کر کے تعلیم حاصل کی۔ حبیب صاحب نے آپ سے کہا اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، کبھی دریا کے کنارے، کبھی صحراؤں میں، کبھی کئی مہینے تک روزے رکھا کرتے تھے۔ میں لکھا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد عبادت و ریاضت کرنے میں جو تعاون ہوا، طالب علمی کے زمانے میں جو کٹھنائیاں انہوں نے جھیلی، ان کٹھنائیوں کی وجہ سے یہ تمام راہیں آشنا لگی اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ مجاہدے کی تمام کھیل سکے اور کٹھن اور تھکا دینے والے مجاہدات میں ریاضات کو انہوں نے کمال دیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عمومی طور سے تعلیمی دنیا میں کسی صاحب علم انسان کی حیثیتوں کا اندازہ جن میدان سے لگایا جا سکتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تمام میدان میں آپ کو
نمایاں نظر آئیں گے، ان تمام فیلڈ میں آپ کو میدان مثلا کوئی پڑھنے کے بعد اگر اس قابل نہ ہو سکے کہ اس سے آنے والی نسل کے بعد اگر اس قابل نہ کسی کا معلم بن سکے اس سے آنے والی سمجھتا ہوں سماج اور پڑھنے کے بعد تدریس پہ بیٹھ جاتے ہیں، جس مدرس پہ بیٹھ جاتے ہیں اس مدرس آپ اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، حدیث کی کتاب تجوید پڑھایا، ادب تجوید پڑھایا، یہ ان کا مقام تھا۔ کتنی شہرت حضرت ابو سعید قادر جیلانی نے حضرت ابو سعید مخدومی کے جانے کے بعد نہیں ہونے بلکہ اور حضرت ابو سعید مخدومی کے زمانے مخزومی کے زمانے میں مگر جب مسند تدریس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے جتنے بھی مکانات تھے سب کو مدرسے میں پڑھا، اپنے اپنے مکانات مدرسے میں، جن لوگوں کے پاس درہم و دینار نہیں تھے ان لوگوں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک ماہر مدرس ہے، بغداد کی گلیوں میں مشہور تھا، ان کا زندہوں پہ انہیں علم کے اظہار کا دوسرا اہم ذریعہ ہے کہ آدمی جو کرے ہم کو اس سے فائدہ پہنچے، عوام کو فائدہ پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ تقریر ہے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام تقریر کرنے کی ترغیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے خاموش رہنے کا مطلب نہیں گمراہ ہے، اس کی ہدایت لوگوں سے خطاب یقینی بات ہے پیغمبر خطیب کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے خطابت اور خطابت سے مطلوب صرف اور صرف مخلوق خدا کی، اور جب آپ خطاب کرتے تھے تو عالم یہ تھا کہ گھوڑے پہ سوار آتے تھے، اس سے 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے، بڑی حیرت انگیز ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے علماء تھے، ایک مجلس میں یہ بات کو نوٹ کرنے والی تعداد 400 قلم لے کر جیلانی جو کچھ لکھا کرتے تھے، علم کے اظہار کا ایک ذریعہ اور اسلامی دنیا میں مدرسوں میں کچھ تعلیمیں ہوتی ہے، اس کی منتہا درجے کی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں وہ مفتی کی تعلیم ہے۔ ہمارے سماج میں ایک مفتی کا بڑا اونچا مقام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محدث مدرس نہیں بلکہ آپ گھر سے شعبہ افتاء سے بھی منسلک تھے اور جتنے آیا کرتے تھے سب مشہور ہے کہ اور تمام اس احکام کو دریافت کرنے سے حضرت سیدنا شیخ عبد
القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل بتایا. علم کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھا ہے اظہار بھی سکتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی دنیا میں آپ کے عظمت کو، ان کی علمی شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہے، جس میں الغنیۃ لطالب طریق الحق ہے، فتوح الغیب ہے، فتح ربانی ہے، الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار ہے، الدلائل القادریہ ہے، ماشاء اللہ. ہے، عمدۃ الصالحین فی ترجمہ غنیۃ الصالحین ہے، الفصحۃ الربانیہ ہے، فی المعاصر الاوادر القادریہ ہے وغیرہ. بے شک. اس اعتبار سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے علم حاصل کیا. علم شوکت کے اظہار کے ذرائع ہو سکتی ہے کہ قابل ہے ہر اسٹیج، ہر میدان سیدنا شیخ قادر جیلانی اپنی علمی سطوت کا جھنڈا لہراتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. وہ حدیث کا میدان، علم حدیث کی سبحان بات ہو، اللہ. کی بات ہو تو ایک شان کی بات ہی نظر آتے ہیں. خلاف مذاہب کی بات ہو، اسلام کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں، اور فقہ و فتویٰ کی مفتی نظر آتے ہیں. اگر خطابت کی بات ہو، جیسا خطیب ہمیں بغداد کے ممبر پر نظر نہیں آتا، خطابت کے دوران جملے نکلتے ہیں، تمام حاضرین اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں. عبد القادر جیلانی عائز نظر آتے ہیں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. عمل بڑی قابل قدر چیز ہے، مگر غیر علم کے عمل کرتا ہے، بھٹکتا ہے، مگر جب صاحب علم بے شک بے شک. اس کے لیے بڑا آسان ہو جایا کرتے ہیں، اور حسن و سلوک کا صرف راہ ہے، چنانچہ سیدنا سبحان اللہ. جیلانی رضی اللہ تعالیٰ علم اور شیطان کے تمام فریب کے جال کو توڑ دیا، بڑے سلوک، بڑے احسن طریقے کے مناظر کیے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اور آج کل کے نشینوں کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے سبق لینے کی آج کی کو سب کے مسند پر بیٹھ کر اور اپنے اندر ماضی کا فکر و شعور پیدا کر کے دنیا کو متاثر کر سکے. اگر صاحب علموں کو متاثر کرنے کا سلیقہ سیکھیں، بس میں یہ چند کلمات شیخ قادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کر سکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے بہت عمدہ نازش فکر و فن حضرت مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، جو اس وقت مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ سے وابستہ ہیں اور تحقیق و تدریس کے فرائض منصبی کے نونہالان یا جو تشنگان علوم ہیں ان کو سیراب فرما رہے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء میں سرتاج الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اسی لیے غالباً کسی نے کہا ہے بے شک کہ کیا ہو شہ جیلاں کے فضیلاسی، فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کیا کہنا، الحمدللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مادر زاد ولی تھے، پیدائشی آپ ولی ہیں، بے شک اس کے ثبوت میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے جب، تو اس کے بعد آپ کبھی بھی آپ کی سیرت اور آپ کے سوانح میں اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہجت الاسرار شریف ہو، قلائع جواہر ہوں، دیگر کتابیں ہوں، اس میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کبھی ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ ایک مرتبہ کہ جب چاند کے رویت کے حوالے سے جب ایک معاملہ ایک تنازع ہوا کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تو سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سبوں نے رجوع کیا اور آپ سے پوچھا کہ وہ جو صاحبزادے تشریف لائے ہیں آج ان کا کیا معاملہ رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رویت نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے اپنی ماں کے دودھ کو آپ نے منہ نہیں لگایا۔ یہ واقعات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور ہیں